اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا، عدل کرے تے تھر تھر کمبل اچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جاون میں ورگے منہ کالے، فضل تیرے دے آس ہے مولا تے ہور امید نہ کائی، صدقہ پنجتن پاک دا بخشی، مولا ہر بریائی۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے الحمدللہ تعالی ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعۃ المبارک اور چھٹا روزہ ہے آج، اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں، گناہ معاف فرمائے اور ہم سب کو محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک اپنی برکتیں لے کر، رحمتوں کے سمندر لے کر، بخشوں اور فضل کے دروازے لے کر
ایک بار پھر ہماری زندگیوں میں سایہ فگن ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جس میں پورا فائدہ اٹھائیں گے، اس کے فیض و برکات حاصل کریں گے اور کر رہے ہیں۔ نمازیں پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، صدقات ادا کریں گے، عمرہ کر رہے ہیں، اسی طرح غریبوں، یتیموں، بیواؤں کا خیال رکھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کو سن رہے ہیں، نماز تراویح جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ماہ رمضان المبارک کی زینت ہیں، اللہ رب العزت نے مومن مسلمان کو عطا فرمائی ہیں۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں برکت کے لیے جہاں میں نے قرآن پاک کی ایک آیت مقدسہ کو تلاوت کیا، ساتھ ایک حدیث پاک ہے جو بڑی طویل حدیث ہے، حجم کے اعتبار سے اس کا متن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اگر صرف متن پڑھا جائے اور اس کا ترجمہ کیا جائے تو اسی میں وقت پورا ہو جائے گا، تو میں نے چاہا کہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اس حدیث پاک کے کچھ حصے، خصوصاً ایک حصہ جو آخر میں بالکل آیا ہے، اس کو لینا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس مہینے کے اور جمعۃ المبارک کے فیض و برکات حاصل کر سکیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کو مبارک فرمایا ہے کہ یہ شہر مبارک، یہ کون سا مہینہ ہے؟ مبارک مہینہ۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ مہینہ، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے ایک رات۔ کتنی؟ ایک رات، لیکن اس کی فضیلت جو ہے اتنی زیادہ ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ، بولو بھائی، یہ مہینہ، اور صبر فقط یہ نہیں ہے کہ آپ نے روزہ رکھ لیا اور صبر کر کے بیٹھے ہیں، اب افطار کا ٹائم ہوگا اور پھر آپ روزہ افطار، یہ صبر نہیں ہے۔ یہ صبر، یہ تو روزہ ہے۔ صبر کیا ہے؟ ایک تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ سب روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم نے کھانا پینا چھوڑ دینا ہے اور جماع سے رک جانا ہے، حق زوجیت سے رک جانا ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ جنسی خواہش جو ہوتی ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ فقط روزہ اس کا نام نہیں ہے۔ تو پھر آپ پوچھیں گے کہ روزہ کس کا نام ہے؟ تو روزہ صبر ہے، ہر چیز میں صبر کرنا ہے، ہر چیز میں کیا کرنا؟ اور جو صابر ہو اس کے لیے قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم سننے میں تو جھومتے بھی ہیں، پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، لیکن ہمارے پاکستان میں خصوصاً یہ بات ہے کہ صبر، تحمل، بردباری جو ہے وہ نام کی رہ گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں بھئی صبر کریں، تحمل مزاجی کریں، لیکن ہمارے اندر یہ چیزیں کیا ہیں؟ جب ہم قرون اولیٰ کے صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں یا آقا علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو آقا سراپا صبر ہے۔ کیا ہے؟ صحابہ کرام کی زندگی دیکھو، صبر سے بھری ہوئی ہے، صبر سے۔ اور صبر ہوتا ہے، صبر کا معنی بھی ہے رک جانا۔ صبر کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو روک لینا۔ اور صوم کا معنی بھی ہے رک جانا۔ صوم، روزہ تو ہم کہتے ہیں نا، روزہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ روزہ قرآن اور حدیث میں، یہ تو ہمارا لفظ بنا ہوا ہے، ہم نے بنایا وہ روزے روزے روزے، یہ تو اردو کا لفظ ہے۔
قرآن پاک میں اس کو صوم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بولو بھائی کیا کہتے ہیں؟ تو یہ روزہ ہم تو یوم کے اعتبار سے یعنی روز، ایک روز، دو روز، ہاں جی اصل میں روز جو ہے یہ بھی فارسی کا لفظ ہے. روز کس کا ہے؟ فارسی کا لفظ ہے. تو روزہ یہ نہیں ہے فقط اس بات کا، یعنی رمضان تقاضا کرتا ہے. جی صبح ہم نے سحری کی تھی تقریباً کوئی 5 بج کر کتنے منٹ پر جی محترم؟ 5 بج کر 1 منٹ پر. اور اب جو ہے وہ افطار ہوگا انشاءاللہ تعالی ہاں جی کوئی 6 بج کر کچھ منٹ پر، کوئی 2-3 منٹ پر، 4 منٹ پر. تو میں اندازہ نہیں بتا رہا ہوں نا. تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کا نام ہم سمجھتے کہ یہ روزہ ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ بات آپ اتفاق کرتے ہیں ایسے ہی ہے نا. ہم کہتے ہیں بس یہ روزہ ہے کہ کھانا پینا نہیں ہے، جو جنسی خواہشات ہوتی ہیں اس کی پیروی، اس کی تکمیل نہیں کرنی حق زوجیت میں، اور یہ روزہ ہے. ہاں یہ روزہ ہے لیکن اس کا ایک حصہ ہے. اس کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام جس روزے کی بات کرتے ہیں نا، اور قرآن پاک جو روزہ بتا رہا ہے نا، وہ تو آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، ہاں جی کان کا بھی، زبان کا بھی روزہ ہے. ایک ہے زبان سے چکھنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، آپ نے ذائقہ لینا ہے. ایک ہے زبان کو اللہ کے لیے اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے. کس میں رکھنا ہے؟ کوئی زبان سے ایسی بات نہیں کہنی جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے. کتنے لوگ ہیں جن کے متحد لوگ کام کرتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں نا، کوئی ان کی وہی روش ہے جو روزوں سے پہلے تھی. مائیں بہنیں کوئی گالیاں دینا، ہاں جی بچے جو کام کرتے ہیں، کوئی سیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں، کوئی ویسے بھی تو وہی زبانیں ہیں، اسی کا کلام ہے، اسی طرح. تو یاد رکھ لیں میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ روزہ فقط یہ نہیں ہے جس کو ہم روزہ سمجھتے ہیں. یہ روزے کا ایک پارٹ ہے. کیا ہے؟ بولیں بھائی. ایک حصہ ہے، ایک جز ہے، ایک پیس ہے، ایک حصہ ہے. پورا مکمل روزہ جو ہے اس کے اندر کیا ہے؟ وہ روزہ مکمل یہ ہے کہ آپ کا روزہ ہوگا، آپ کے دل کا بھی روزہ ہوگا. دل کا روزہ کوئی برا خیال اس میں پیدا نہیں کرنا، بری بات اس میں نہ آئے. آنکھوں کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں جو روزے کو نقصان پہنچاتی ہے. اگر وہی ویڈیوز چل رہی ہیں، وہی معمول ہیں، وہ موبائل آپ کے پاس ہے، اس میں فوش تصویریں بھی ہیں اور اسی طرح کا کام چل رہا ہے، روزہ بھی ہے. ہاں جی کئی دوست ہوتے ہیں کہ دوسرے کو وہ سینڈ کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، ہاں جی. اور کئی ایسے وہ رکھ لے، وہ کہتے ہیں یار میرا روزہ تھا، وہ میں نے جو آپ کو بھیجی تھی نا تو نے، تو وہ میں نے دیکھی نہیں، ابھی روزہ جب کھولوں گا. تو اس طرح کی چیز ہے. یاد رکھ لو مکمل طور پر تقوی اختیار کر لینا، کیونکہ روزہ متقی بناتا ہے. روزہ کیا بناتا ہے؟ ایک بڑی توجہ طلب بات کرنے لگا ہوں. روزہ کیا بناتا ہے؟ اور روزہ قبول کس کا ہوتا ہے جی؟ پرہیزگار کا، تقوی والے کا. پہلے تقوی ہونا ضروری ہے یا پہلے روزہ ہونا ضروری ہے؟ یعنی ہم نے یہ لیا ہوا اس بات کو کہ ہم سے روزہ میں تقوی دے گا. ہاں دیتا ہے. روزہ متقی لعلکم تتقون، قرآن کہہ رہا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اس کا معنی یہ نہیں کہ تم پہلے نہیں تھے، اس کا معنی ہے پہلے تھے. قرآن تجھے مزید پکا کرنا چاہتا ہے، روزہ پکا بنانا چاہتا ہے. تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، آپ دوستوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، بزرگوں کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے سحری بند کر دی، بس کھانا پینا بند ہو گیا. آپ سارا دن کہ ایسے لوگ ہیں روزہ رکھ لیتے، نماز نہیں پڑھتے. نماز، وہ کہتے ہیں نماز الگ چیز ہے اور روزہ، بولیں کئی لوگ ہیں وہ تراویح نہیں پڑھتے. نماز تراویح بولے نا. یہ جب نماز ہم نے شروع کی تھی پہلے دن کتنے لوگ تھے؟ آپ کہیں گے جی ہر بار میں یہی بات، میں تو یہی بتاؤں گا جو بات سچ ہے وہ میں نے کہنی ہے.
اس سے آپ ناراض بھی ہو جائیں تو مجھے گناہ نہیں ہوگا، اس لیے نہیں ہوگا، میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہوں۔ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے، اس میں اگر کوئی ناراض بھی ہو جائے، اس کا دل جو ہے وہ کہے، بات تو سچی ہے نا۔ دیکھیں تو یہ بات ہے، کتنے لوگ ہیں، دیکھیں ہم کتنی قدر کر رہے ہیں رمضان مبارک کی، کتنی قدر کر رہے ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے، توجہ سے سننا۔ صحابہ کرام 6 ماہ تک، کتنا؟ جب رمضان المبارک الوداع ہو جاتا تھا نا، تو 6 ماہ تک ماہ رمضان المبارک کی جدائی میں روتے رہتے تھے۔ کتنا؟ سنا ہے آپ نے کبھی؟ 6 ماہ تک صحابہ کرام اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی جدائی میں، رمضان کی، ہم تو تیاری میں لگے ہوں، ابھی سے تیاری ہے، ہونی چاہیے۔ آپ کے کسٹمر آتے ہیں، عید کی تیاری کر رہے ہیں، کریں۔ ہاں جی، عید کی تیاری۔ عید کا دن تھا، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم سوکھی روٹی رکھی ہوئی تھی آگے اور رو رہے تھے، سوکھی روٹی رکھ کر رو رہے تھے۔ امام حسن کا گزر ہوا، اس نے کہا ابا جان ہمارے گھر میں کمی تو کوئی نہیں، آپ کے نوکر اور چاکر جو ہیں وہ گوشت کھا رہے ہیں، بھنا ہوا گوشت نوکروں کو مل رہا ہے، اور آپ سوکھی روٹی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ اور عید کا دن ہے۔ آپ فرمانے لگے عید تو ان کی ہے نا جن کے روزے قبول ہو گئے، جن کی نمازیں قبول ہو گئیں، جن کی نماز تہجد قبول ہو گئی، راتوں کو جاگنا قبول ہو گیا، قرآن پاک کا سننا قبول ہو گیا، نماز تراویح کا پڑھنا قبول ہو گیا، راتوں کو مناجات کرنا قبول ہو گیا۔ وہ افطار کے وقت جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ کتنی خوشیاں ہیں؟ 2 خوشیاں ہیں۔ ایک افطار کے وقت، ایک کیا ہے؟ کیوں کہ موسیٰ کلیم اللہ جب اللہ سے ملاقات کر رہے تھے تو کہا یا اللہ میرا جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، میرے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں کہ میں کاتور پہاڑ پر آ کر تیرے ساتھ ملاقات کر رہا ہوں، اور اس میں 70,000 حجاب ہیں، پردے ہیں۔ کیا ہے؟ کتنا بڑا خوش نصیب ہوں میں۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ ہاں موسیٰ تو خوش نصیب ہے کہ تیرے اور میرے درمیان 70,000 پردے ہیں۔ کتنے؟ لیکن میرے محبوب کے امتی جناب محمد مصطفیٰ کے امتی تاجدار کائنات فخر موجودات رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو آخری امت ہوگی، وہ جب روزہ کھولیں گے رمضان المبارک کے مہینے میں، تیرے اور میرے درمیان تو 70,000 پردے ہیں، اس وقت ایک پردہ بھی نہیں ہوگا، ایک پردہ بھی، بولو نا، ایک پردہ بھی۔ شرط یہ ہے کہ وہ امتی ہو، وہ روزے دار جو ہے واقعی روزے دار ہو، واقعہ کیا ہو۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت مولا کائنات کہتے ہیں ان کے قبول ہو گئے۔ یہ ایسے لوگ تھے، یہ احتساب کرتے تھے اپنا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ہاتھ میں کوڑا تھا، کوڑا پکڑ اپنے پاؤں پر مار رہے تھے۔ عمر اتنا بڑا ہو گیا، تو اتنی عمر ہو گئی تیری، پہلے تو کیسا تھا، پھر کیا ہو گیا، انقلاب آ گیا، تاجدار کائنات مل گئے، ہاں جی تجھے حضور مل گئے۔ کون ملے؟ عمر تو کیا سے کیا بن گیا، تو کیا سے۔ ایک واقعہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک بار ایسا ہوا کہ بیٹھے تھے اور دل میں خیال آیا کہ عمر تو نے جو اتنے سال کے بعد کلمہ پڑھا، یہ ان کا نمبر کتنا تھا؟ آپ کا 40واں نمبر تھا۔ کہا اتنی دیر تو نے کلمہ نہیں پڑھا حضور کا، مکے میں رہتے ہوئے، دشمن تھا حضور کا، سر قلم کرنے کے لیے نکلا تھا۔ اگر اللہ تجھ سے قیامت کے دن یہ پوچھ لے کہ عمر تو نے اتنی دیر کلمہ کیوں نہیں پڑھا، میں نے تمہیں عقل دی، شعور دیا، ادراک دیا، فہم دیا، سب کچھ دیا تھا، تو میرے محبوب کو پہچان نہ سکا،
اگر پچھلا پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ کہتے ہوئے بے ہوش ہو گئے، ہوش نہیں آ رہی تھی، پانی چھڑکا گیا، چھنٹے جو تھے وہ لگائے گئے۔ جب نماز کے لیے حضرت عمر نہیں آئے تو حضور نے پوچھا میرا عمر نہیں آیا، میرا عمر؟ حضور وہ تو بے ہوش ہوا پڑا۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ کہا وہ ایک بات یاد کرتا ہے کہ اتنے سال گزار دیے، میں نے اپنی زندگی وہ تباہ کر لی، برباد کر لی، کاش میں حضور کو پہلے پہچان لیتا۔ اس نے یہ کہہ لیا، اور کہتا ہے کہ اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ جو پہلی زندگی تھی اس کے بارے میں کوئی سوال کر لیا تو کیا جواب ہوگا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ پھر آقا علیہ السلام نے پانی لیا، حضرت عمر بے ہوش پڑے تھے۔ دوستو ہمیں تو ہوا ہی کچھ نہیں، ہم تو اس کشتی کے سب مسافر ہی نہیں ہیں، ہم تو صرف باتیں اور باتیں اور باتیں، اور تھوڑی دیر آ گئے مسجد میں آ گئے، جب بیان ہوا تو مومن ہو گئے، نماز پڑھی تو مومن ہو گئے، نماز جنازہ پڑھی تو اس سے بھی بڑے مومن ہو گئے، کوئی قبر میں اتارا جا رہا ہے اس کو دیکھا اس سے بھی بڑے مومن ہو گئے، جب بازار میں گئے تو پچھلا سارا بھول گیا، پھر ہم دنیا دار ہو گئے۔ پھر ہو گیا کیا ہو گیا؟ دنیا۔ ہر وقت مولا کو یاد رکھو، اللہ کو یاد کرو، ہر وقت اللہ کے بن کر رہو، اللہ کی بات مانو، محبوب کی بات مانو۔ تو سیدنا فاروق اعظم بے ہوش پڑے تھے، جب ہوش میں آئے آقا گئے اور پانی پکڑا اور چہرے پر پھینکا تو ہوش میں آیا۔ تو ہوش میں آئے تو سرکار نے پوچھا عمر کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کہا حضور ایک ہی بات، ایک ہی خیال آ رہا کہ اگر اللہ نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ عمر تو اتنا بڑا ہو گیا تھا، اتنی عمر ہو گئی تھی، جوان ہو گیا، عقل شعور سب کچھ تیرے پاس تھا، اور میرا محبوب سامنے رہتا تھا، انہی گلیوں میں رہتا تھا، وہ گلیاں جس کی قسم خود رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد۔ تو اگر اللہ نے پوچھ لیا، وہ جو پہلے کرتا رہا اس کے بارے میں کوئی سوال ہو گیا تو کیا جواب ہوگا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر یاد رکھ لے، اللہ بڑا کریم ہے، وہ بڑی رحمت والا ہے۔ جب وہ کسی سے صلح کر لیتا، جب کسی سے صلح کرتا ہے، کسی کو اپنا بنا لیتا ہے، یا کوئی اس کا بن جاتا ہے، تو پھر پیچھے نہیں پوچھتا بھی پیچھے کیا ہوا تھا۔ اذا صلحنا، یہ ہم ہیں جو ایک دوسرے کے پچھلا وہ یاد ہی رکھتے ہیں، جی اس سن میں یہ بھی ہوا تھا، اور بچپن میں یہ ایسا تھا، جوانی میں یہ ایسا تھا۔ فرمایا رب تو ایسا ہے کہ اگر کوئی کافر کلمہ پڑھ لینا، کافر، تو اس کے بھی پچھلی باتیں کیا کرتا ہے، اب ختم ہو گئی، اب تو نے کلمہ پڑھ لیا، ایک بھی سوال پچھلا نہیں ہوگا۔ حضرت دہیہ کلبی کون تھے؟ بڑے خوبصورت شخص تھے، بڑے ہی خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جب حضور پر وحی ہوتی تو ان کی صورت میں جبریل امی آتے تھے۔ اتنے خوبصورت تھے کہ پردہ کرتے تھے، نقاب کرتے تھے، کیونکہ جو عورت دیکھتی تھی وہ فدا ہو جاتی تھی۔ کیا ہو جاتی؟ فدا ہو جاتی۔ قبیلے کے سردار بھی تھے، کیا نام ہے؟ حضرت دہیہ کلبی۔ حضور کی بارگاہ میں آئے جب آقا نے اعلان نبوت فرمایا، روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں۔ آقا پوچھتے کیا ہوا؟ حضور نے ہاتھ آگے کیا، انہوں نے بھی یاد کیا کہ حضور کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اپنے پچھلے گناہ یاد کر کے روئے جا رہے ہیں۔ ایسے حضور نے یاد کیا، توجہ کرنا، جب آقا علیہ السلام نے ایسے یاد کیا تو اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، پیچھے کر لیا۔ تو سرکار نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ دہیہ کیا ہوا؟ ایک ہی بات کی کہ حضور ہاتھ دینے سے پہلے گارنٹی چاہتا ہوں۔ کیا چاہتا ہوں؟ میرے آقا میں بڑا گناہ گار ہوں، آقا میرے جیسا ظلم کرنے والا شاید اس دنیا میں اور کوئی نہ ہو، بڑے بڑے میں نے گناہ کیے، بڑے بڑے ظلم کیے۔ آقا وہ اپنے ظلم یاد آ رہے ہیں، گناہ یاد آ رہے ہیں، حضور آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، ہاتھ دینے سے پہلے یہ ضمانت مانگتا ہوں، گارنٹی مانگتا ہوں کہ
کہ پہلے یہ تو بتائیں کہ کیا اللہ میرے گناہ معاف کر دے گا؟ اللہ میرے گناہ؟ تو سرکار نے فرمایا دہیا کیا ہوا، اللہ تو معاف کر دیتا، وہ بڑی رحمت والا رب ہے۔ کہنے لگے حضور پھر میرے گناہ بھی سن لیں، میں 70 بچیوں کا قاتل ہوں۔ کتنی؟ آخری بچی کی جو داستان اس نے سنائی، کیوں قاتل تھا؟ کیونکہ اس زمانے میں بچیوں کے، جس گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی، بیٹی پیدا ہوتی تھی، صف ماتم بچ جاتی تھی، کہتے ہائے لعنت ملامت پیدا ہوگی، یہ بڑی ہوگی کوئی ہمارا داماد بنے گا، کوئی بنا ہمارا، تو وہ پسند نہیں کرتے تھے اس بات کو۔ پھر کوئی پیدا ہو جاتی تو ان کا طریقہ تھا اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے، گڑھا کھودا جاتا اور اس گڑھے کے اندر اس بیٹی کو زندہ گاڑ دیا جاتا، زندہ ڈال دیا جاتا۔ کہتا ہے کہ میں 70 بیٹیاں قبیلے کی، کس کی؟ قبیلے کی، اسی طرح مار چکا تھا۔ یا رسول اللہ پھر میرے گھر بھی بیٹی پیدا ہو گئی، کتنی مار چکا ہے آقا؟ پھر میرے گھر جب بیٹی پیدا ہوئی نا تو طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ تھوڑی سی بڑی ہو جاتی، چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتی، اس کی عمر 2 سال 3 سال 4 سال ہوتی تو پھر اس کو لے جاتے تھے۔ تو جب میری بیٹی ہو گئی، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی، تو پھر میں نے اس کی والدہ کو کہا کہ چلو اب اس کا وقت ہو گیا، اس کو میں گڑھا کھودتا ہوں اور اس کو مار کے آتا ہوں، یہ جوان ہو جائے گی، پھر وہ لعنت اور ملامت جو ہے وہ ہمارے ذمہ آئے گی۔ تو پھر اس نے کیا کیا، لے کر چلا۔ تو بیٹی پوچھ رہی تھی، وہ خود بتا رہا ہے، حضور کی بارگاہ میں بتا رہا، جب وہ بتا رہا تھا تو میرے آقا کے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ بولتا جا رہا ہے، میرے حضور سنتے جا رہے ہیں۔ میرے آقا پھر میری بچی مجھ سے باتیں کر رہی تھی، پوچھ رہی تھی کہ ابا بابا حضور مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کہتے میں گڑھا کھودنے لگ گیا، جب وہ میں گڑھا کھود رہا تھا تو وہ میرا ہاتھ بٹھاتا، آگے بڑھتی تھی، مٹی اٹھاتی تھی، جب میرے جسم پر مٹی لگ جاتی تو وہ دور کرتی تھی، اتنی محبت کر رہی تھی۔ لیکن میں کیونکہ پہلے بیٹیوں کو بھی مار چکا تھا قبیلے کی، اب کیسے ہو سکتا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو چھوڑ دیتا؟ تو یا رسول اللہ پھر میں نے اس کے ننھے ہاتھ جو تھے اس سے پکڑا اور اس کو گڑھے میں ڈال دیا، پھر اوپر سے مٹی ڈالتا رہا۔ تو وہ کہتی تھی ابا یہ کیا کر رہے ہیں، ابا حضور کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے اس کی ایک نہیں سنی، اس کو مار دیا۔ کاش آپ پہلے تشریف لے آتے، کاش وہ 70 بیٹیاں، 70 سے 71 بیٹیاں میرے ہاتھ سے نہ مری ہوتی، آپ پہلے آ جاتے۔ یا رسول اللہ میں اتنا کچھ کر چکا ہوں کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے گا؟ اللہ میرے گناہ؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ بڑا رحیم ہے، اس وقت تک تمہارے پاس پیغام پہنچانا تھا، جو کر چکا ہو، جب اس کے پاس پیغام پہنچ جائے، یعنی اسے پتہ چل گیا کہ اللہ کے حبیب آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے، اب تم نے مان لیا، جیسے کلمہ پڑھنا ہے، پچھلے گناہ سارے ختم ہو جائے، پچھلے گناہ۔ تو یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تو بڑا کریم ہے، اللہ تو بڑا کریم ہے۔ اس کریم نے ہمیں یہ کریم مہینہ عطا فرمایا، پہلے کریم نبی عطا کیا، تاجدار کائنات عطا کیے، اور پھر اس نبی کے صدقے یہ مہینہ عطا فرمایا۔ اور اس مہینے کی عظمت یہ ہے کہ فرمایا اس میں ہر چیز کا ثواب جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، فرمایا حتیٰ کہ نفل اور سنت کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور ایک فرض جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ دعوت فکر دی، یہ چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینا، روزہ، جب روزہ رکھیں گے تو پھر ہاتھ کا بھی، بولے نا، ہاتھ سے کسی کو مس نہ کریں، ایسی چیز کو جس سے اللہ نے منع کیا وہ پکڑے نہ، یعنی ہر چیز سے رک جائیں، آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، ہر چیز کا روزہ۔ حتیٰ کہ فرمایا گیا کہ اگر تو اسے کوئی بحث کرنا چاہے، لڑنا چاہے، لڑائی کرنا چاہتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو پہلے تیار بیٹھے ہوتے ہیں نا، تھوڑی سی بات ہو جو طاقتور ہے وہ تو دبا کے رکھ دے گا۔ تو یہی بات کرنا چاہتا ہوں، فرمایا کہ اگر تم سے کوئی لڑنا چاہتا ہے تو تم اسے کہہ دو کہ میرا روزہ ہے۔ کیا کرو؟ 2 بار کہو، کیا کہنا ہے؟ آقا نے بھی 2 بار فرمایا کہ کیا ہے؟
اور پھر آقا علیہ السلام نے کتنی عظیم بات فرمائی. آپ نے فرمایا ہوا شہرن، یہ مہینہ کیا، یہ جو مہینہ ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمت، اس کا پہلا حصہ رحمت ہے. پہلا حصہ کیا ہے؟ پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ دوسرا حصہ، اس کا دوسرا حصہ مغفرت ہے. کیا ہے؟ اور تیسرا حصہ آخر عتیکم من النار، آقا نے فرمایا آخری حصہ یہ جہنم سے آزادی کا ہے. کیا ہے؟ جہنم سے. اس لیے یہ پہلا حصہ آپ رحمت میں بیٹھے ہوئے، پچھلے گناہ سے توبہ کریں. صرف روزہ نہیں، جو سال کے اندر ہو گئے سارے تائب ہو جائیں. یہ سمجھیں اگر رحمت حاصل کرنی ہے دل سے کدورت نکالیں، دل سے برائی نکالیں، کسی کے خلاف نہ سوچیں، حلال رزق کھائیں اور تہیہ کر لیں. دل کے اندر یہ ارادہ کر لیں، پکا ارادہ کر لیں کہ میں نے اپنے آپ کو بدل لیا، میں نے اپنے آپ کو کیا کیا ہے. یہ رحمت تقاضا کر رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ ورنہ رمضان مبارک تو آتے رہیں گے، ہر سال رمضان مبارک آتا ہے نا. ہاں جی، ہر سال گزرتے ہم خوش ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم فلاں جو ہے وہ 15 سال کا ہو گیا، فلاں 20 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا. جی حقیقت میں بات یہ ہے جو ہم خوشی منا رہے ہیں اس میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو کسی کے 15 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، اتنے سال اس کے زندگی کے کم ہو گئے، اتنے سال زندگی کے. اب دوبارہ یہ سال رمضان مبارک کا یہ ہماری زندگیوں میں نہیں آئے گا. ایک نیا رمضان مبارک آئے گا، ایک نیا رمضان مبارک. لیکن اگر ہم بدلیں گے نہیں، جتنے مرضی نئے آ جائیں، ہم وہی رہیں گے کہ جب آیا رمضان مبارک مسجد بھر گئی، آ گئے، نماز کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. ہاں جی، سب کوئی آ رہا، ہر کوئی آ رہا. 3 دن گزرے تھے، ہم اتنی قدر کرتے ہیں، مہمانوں کی اتنی قدر کی جاتی ہے. وہ مہمان جس کی نسبت اللہ رب العزت کے ساتھ ہو، جو اللہ نے آپ کو تحفہ دیا ہے. کیا دیا ہے؟ تو آپ اتنی قدر کرتے ہیں، اتنی قدر ہے. بس وہ 4 دن نمازیں تھیں، آج چھٹے رمضان مبارک ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں بس 3 دن ہی وہ رونق تھی. وہ 3 دن آپ نہیں مانتے، نہ مانے، بات سچی ہے. ایسے ہی ہے. دوستو بیدار ہو جاؤ، نمازوں پر توجہ دو، 5 وقت باجماعت، اور پھر کوشش کریں کہ سب سے پہلے آئیں مسجد میں. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رحمت برس رہی ہے. آپ پہلے آئیں گے، آپ کو پہلے رحمت عطا ہوگی، آپ کو پہلے. اور اس کی رحمت کا کوئی اندازہ نہیں ہے. وہ تو گناہگاروں پر بھی رحمت کرتا ہے، اور اس کی رحمت تو تلاش میں ہوتی ہے کہ بندہ آئے میں اس پر رحمت کروں، بندہ آئے میں اس پر کیا کروں. اس کی رحمت بڑی وسیع ہے. اس لیے سوچو قیامت کے دن ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. فرمایا ایک جو نیکی آپ نے چھوٹی سی کی ہے نا، قیامت کے دن وہ بھی سامنے آ جائے گی. ایسے ہی ہے. پھر قرآن کہتا ہے کہ جو شر کی ہے نا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر چھوٹا سا بھی گناہ کیا نا، آپ سمجھتے ہیں یہ چھوٹا ہے، نہیں، چھوٹا گناہ کوئی نہیں ہوتا. چھوٹا گناہ یہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ جو ہیں ہم نے اس کی تقسیم کی ہوئی ہے فقہ کے مطابق. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھوٹا سا گناہ جو جہنم میں لے جائے، چھوٹا سا گناہ کہاں لے جائے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چھوٹی سی نیکی جسے آپ چھوٹی سی نیکی سمجھتے ہیں وہ جنت میں لے جائے. وہ کہاں لے جائے؟ اسی طرح کا تذکرہ حدیث پاک میں ہوا ہے. سرکار نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص ایسا ہوگا جس کا نامہ اعمال میزان پر تولا جائے گا. ایک طرف اس کی نیکیاں رکھی جائیں گی، ایک طرف اس کے گناہ رکھے جائیں گے. سرکار فرماتے کہ پھر کیا ہوگا؟ اس کے گناہ اور نیکیاں ہر ایک کے ساتھ ایسا ہونا ہے، میزان قائم ہونا ہے. ایک طرف کیا ہونی ہے؟ بولو نا. اور دوسری طرف سرکار فرماتے ہیں کہ اس شخص کی جب نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے، اس کی ایک نیکی کم ہو جائے گی. کتنی؟ ایک نیکی کم ہو جائے گی. جب ایک نیکی ساری طرف سے وہ کلیئر ہے، صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے. کتنی جی؟
وہ ہر ایک کے پاس جائے گا اور سب سے پہلے اپنے والد کے پاس جائے گا، کہے گا ابا حضور آپ میرے سے بڑی محبت کرتے تھے، اگر دنیا میں مجھے کوئی اشارہ بھی کر دیتا تھا ایسے تو انگلی توڑنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، ہمیشہ میری حفاظت کی، مجھے پالا، بڑا خیال رکھا، لیکن ابا حضور آج بڑی مشکل دن آ گیا ہے، مشکل وقت ہے، بس ایک نیکی کا سوال ہے، ایک نیکی چاہیے۔ کتنی نیکی چاہیے؟ والد کیا کہے گا؟ نہ بھائی نہ، آج مجھے بھی نیکیاں چاہیں، آج مجھے بھی نیکیوں کی ضرورت ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وابیہ وامیہ، فرمایا کوئی کام نہیں آئے گا، ہر کوئی بھاگ جائے گا، وہ ماں کے پاس جائے گا۔ کس کے پاس؟ کہے گا ماں تو بڑی محبت کرتی تھی، ایک لمحہ میری جدائی کا برداشت نہیں کر سکتی تھی، آج بڑا سخت دن ہے، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ کتنی؟ صرف ایک نیکی۔ جتنی نیکیاں آپ کے پاس ہیں صرف ایک۔ ماں کہے گی ابھی میرا حساب کتاب نہیں ہوا، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا۔ بھائی جو باہر کھڑے ہیں خاموش ہو کر کھڑے ہوں، کم از کم یعنی خاموشی اختیار کریں، بڑی مہربانی ہوگی۔ صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ کتنی؟ یہ دروازے بند کر دیں، بہتر ہو جائے گا، ہاں جی، تاکہ باہر والوں کی آواز اندر نہ آئے۔ کتنی نیکیوں کی ضرورت ہے جی؟ بولنا ذرا۔ ماں کہے گی نہیں دوں گی، کیوں؟ میرا بھی حساب کتاب ہونے والا۔ ایک، ہر ایک کے پاس جائے گا ایک نیکی، بولنا ذرا۔ وہاں ایک ایک نیکی ہم چھوڑ دیتے ہیں، یار یہ نہ کیا تو پھر کیا، اگر سنتے نہیں پڑھی تو کیا ہو جائے گا، اچھا نفل نہیں پڑھے تو کیا، اچھا میں 20 تراویحیں نہیں پڑھتا، میں 8 نکل جاتا ہوں، ہاں جی میں 8 پڑھتا ہوں، کیا ہو؟ وہ وہاں ایک ایک کی ضرورت ہوگی۔ یہاں دنیا کا مال کمانا ہو اس کے لیے تو تیری سوچ بڑی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ کوئی چیز بھی نہیں چھوڑتا، ساری چیزیں آ جائیں، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے ہاں جی تو کہتا ہے کوئی نہیں یہ چھوڑ دیا پھر کیا ہوگا، اور یار پھر پڑھ لیں گے کوئی بات نہیں۔ ایسا نہیں، ایک ایک نیکی کی، میں نے کہا وہ ہر ایک کے پاس جائے گا، کہیں سے نیکی، اتنے میں ایک اللہ کا بندہ وہاں ہوگا۔ اللہ کے نیک بندے ہر جگہ پہ ہیں، دنیا میں بھی ہیں اور میدان معاشر میں بھی ہوں گے، یہاں بھی اللہ کے نیک بندے کام آتے ہیں اور وہاں بھی آئیں گے، وہاں بھی آئیں گے۔ ایک اللہ کا نیک بندہ دیکھے گا، وہ کتنا نیک ہوگا، کوئی زیادہ نیک بھی نہیں ہوگا، لیکن دل کا بڑا سخی ہوگا، دل کا بڑا۔ اب نیکی کتنی ہے سن لو، کہ جب اس سے وہ ملے گا کہ بھائی کیوں پریشان پھر رہے ہو، کیا وجہ ہے، کیا پریشانی؟ وہ کہے گا یار پریشانی یہ ہے کہ میرے پاس صرف سب نیکیاں ہیں، میرا جو پلڑا ہے میزان عمل پر وہ اس میں کیا ہوا ہے کہ ایک نیکی کم ہو گئی ہے، ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی کی۔ میں نے ہر ایک کا دروازہ، یعنی دروازے سے مراد ہر ایک کے پاس چلا گیا ہوں، لیکن کسی نے مجھے نیکی نہیں دی۔ اس وقت وہ خیال بندہ کرے گا، اپنی نیکیوں کی طرف دیکھے گا، اپنی نیکیوں کی طرف دیکھے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ اس کے پاس تو ایک ہی نیکی ہے۔ کتنی نیکیاں؟ وہ کہے گا کہ میرے پاس ہے ایک نیکی۔ کتنی؟ اب میرا پتہ نہیں کیا بننا ہے، پھر کہے گا چلو میرا جو بننا ہے وہ تو بنے نا، ایک اللہ کا بندہ پریشانی میں پھر رہا ہے، اس کی تو پریشانی دور کر دو نا۔ یہ لوگوں کی پریشانیاں دور کرنا، آقا نے فرمایا دنیا میں کوئی اگر پریشان ہو اس کی پریشانی دور کر دو، قیامت کے دن اللہ تمہیں پریشان نہیں ہونے دے گا، اللہ تمہیں پریشان۔ یہ دنیا ہے، فرمایا کسی کے ساتھ بلائی کر دو، قیامت کے دن اللہ تمہارے ساتھ بلائی کرے گا۔ کیا کرے گا؟ کسی کے عیب چھپاؤ، پردہ ڈالو اس پر، فرمایا قیامت کے دن اللہ تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا، تمہارے گناہوں پر کیا کرے گا؟ وہ کہے گا ایک ہی نیکی ہے تو میں دے دیتا ہوں، چلو میرے ساتھ جو بھی ہوگا اس کی رحمت کی طرف دیکھتا ہے اور وہ نیکی اپنی دے دیتا ہے۔ جب وہ لے کر جاتا ہے فرشتوں سے کہتا ہے مجھے نیکی مل گئی، مجھے نیکی۔ وہ کہیں کون ہے جس نے تمہیں نیکی دے دی؟ یہاں تو باپ بھائی سب رشتے دور جا رہے۔ اس نے کہا ہاں ایک بندہ ہے، ایک بندہ جس کے پاس ایک ہی نیکی تھی، اس نے دے دی، اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا۔ وہ کہ وہ یہاں بھی نیکیاں کر رہا ہے، یہاں بھی نیکیاں، جاؤ میں نے اس کو بھی بخش دیا اور ساتھ تجھے بھی بخش دیا۔ اسی طرح ایک نیکی کا اور منظر ہوگا، دو شخص اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، دونوں کو سزا ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گا؟ سزا کیا ہونی؟ دونوں کو جہنم میں لے جاؤ، جاؤ جہنم میں چلے جاؤ، حکم ہو جائے گا۔
ایک دوڑنا شروع کر دے گا جہنم کی طرف، کدھر جی؟ اور دوسرا رک جائے گا، رک رک کر دیکھے گا، پھر تھوڑا سا آگے چلے گا، پھر پیچھے دیکھے گا، پھر آگے چلے گا، پھر اوپر دیکھے گا، یہاں تک کہ اللہ کی رحمت کو جوش ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا، میرے فرشتوں سے پوچھو کیا وجہ، دونوں سے پوچھو نا، جو دوڑ رہا ہوگا جہنم کی طرف، فرشتے کہیں گے آگے آگی ہے، ادھر جانا ہے تو نے، ایسے دوڑ رہا ہے جیسے اپنی ماں کی طرف دوڑ کر بچہ جاتا ہے، کیوں دوڑ رہا ہے؟ وہ کہے گا کہ میں نے ساری زندگی ایسے گزار دی، اپنے اللہ کی بات نہیں مانی، اپنے مولا کی بات نہیں مانی، بس ایک بات تھی کہ میں اسے ایک مانتا تھا۔ کیا مانتا تھا؟ یعنی کلمہ پڑھتا تھا، مسلمان تھا، لیکن باقی عمل نہیں کر سکا۔ آج بھاگ رہا ہوں جہنم کی طرف، چلو آج بھی اس کا حکم ہے، آج اس کا حکم مان رہا ہوں، چلو دنیا میں نہیں مانا تو آج تو مانوں نا، دنیا میں نہیں مان سکا تو یہاں تو۔ اور جو ایسے جائے گا، کبھی کھڑا ہوگا، کبھی بار بار دیکھے گا، اس سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا کہ بھائی میں تو اس لیے رک رہا ہوں، میں نے سن رکھا ہے، قرآن میں پڑھ رکھا ہے اور علماء سے سن رکھا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، مایوس نہیں ہونا، وہ کسی بھی وقت کرم کر سکتا ہے، تو میں تو دیکھ رہا ہوں اس کا کرم کب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس کی رحمت جوش میں آئے گی، کہے گی دونوں کو جو بخش دیا، دونوں کو کیا کر دیا ہے؟ بخش دیا ہے۔ اس پر کئی رحمت کے واقعات ہیں، لیکن کیونکہ وقت جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، انشاءاللہ تعالی اگلے جمعۃ المبارک میں مزید جو ہے غالباً جو ہے غزوہ بدر کا موضوع اگلے جمعۃ المبارک ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔